ان میں سے ایک اعتراض بڑا یہ تھا کہ عجیب کتاب ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ تو متقی تو پہلے ہی پرہیزگار ہیں، خدا ترس ہیں، نیک ہیں، تقوی کے معنی یہ ہے متقی انسان، اب اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت کی ضرورت ہے گمراہوں کو، بھٹکے ہوئوں کو، جو کہیں تلاش حق میں ابھی سرگرداں ہوں ان کو۔ یہ ہدی للمتقین، پہلے ہی سے تقوی کسی کے پاس ہے تو اسے ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ تب اس کو سمجھ لیجئے کہ اس تقوی کا اصل میں یہ کتنا براڈ سپیکٹرم ہے۔ متقی کے معنی ہوں گے جس میں اخلاقی حس برقرار ہے، اور یہ اخلاقی حس کا برقرار ہونا، نیکی اور بدی میں تمیز، یہ گویا کہ اس کی صحت فطرت کی علامت ہے۔ لیکن یہاں سے آگے چلیے، جس میں یہ حس ہے وہ بدی سے بچے گا، پھر اس سے آگے بڑھ کر اس نے اپنے رب کو اگر پہچان لیا ہے، وہ اگر اللہ کی کتاب سے واقف ہے تو اب اس پر عمل کرے گا، اور تقوی، اور اب اس کی زندگی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہو، جو اللہ کے عذاب سے، اس کی سزا سے بچنے کے لیے کوشاں ہو، یہ متقی اب بن گیا اصطلاحی معنی میں متقی۔ اس لیے کہ اصطلاحی معنی میں متقی وہ شخص ہے جو پرہیزگار ہے، بدی سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہے، اور لرزاں و ترساں رہتا ہے، عذاب جہنم سے بچنا چاہتا ہے، آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ متقی ہے۔ لیکن یہ کہ متقی کا جو لغوی مفہوم ہے وہ یہ کہ جس کے اندر اخلاقی حس بیدار ہے، جو نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ جس میں یہ بھی نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آگے تو ایسے ہی ہے جیسے اندھے کے سامنے آپ نے ہیرے بکھیر دیے، وہ نہیں دیکھ سکتا کہ ان میں کیا فرق ہے، ہیرے میں اور کسی کانچ کے ٹکڑے کے اندر کوئی فرق اسے معلوم نہیں۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ بھینس کے آگے بین بجائی جائے، اسے کیا پتا ہے کہ یہ کیا ہے جو میرے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس میں یہ حس ہی نہیں، یا اس سے بھی زیادہ عمدہ ایک تشبیہ موجود ہے، جس شخص کو سرے سے بھوک ہی نہیں، بہترین کھانے رکھ دیجیے اس کے سامنے، ظاہر بات ہے اس کی رغبت ہوگی نہیں، ہاتھ بڑھائے گا ہی نہیں، اس لیے کہ بھوک ہی نہیں۔ بعض بیماریوں میں جہاں بھوک مر جاتی ہے، کیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کے لیے مائیں خوش آمدید کرتی ہیں کہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ کھا لو، کسی شے کی طرف بچہ جو ہے رخ کرنے کو تیار نہیں۔ تو جس میں طلب ہی نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ شے اس کے سامنے رکھ دیجیے، وہ اس کی طرف رغبت نہیں ہوگی، وہ متوجہ نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ہدی للمتقین، یہ گویا کہ اگر ابتدائی لغوی مفہوم ہو تو یہ تعویل عام ہے۔ قرآن سے ہدایت کی شرط لازم یہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہو، اور اس کے اندر بدی سے بچنے کا ایک جذبہ پایا جائے۔ اگر یہ طلب ہے تو قرآن مجید کی ہدایت سے استفادہ کر سکے گا، ورنہ نہیں۔ اور تعویل خاص کے اعتبار سے ہدی للمتقین، دیکھو یہ متقیوں کی جماعت، جیسے کہ ابھی میں نے نام گنوائے، کبار صحابہ مہاجرین میں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے اور قرآن حکیم کی جو ہدایت ہے نظری اور فکری اور علمی، اس کا سب سے بڑا ثبوت، اور 13 برس کی حضور کی تربیت اور تزکیہ جو ہے اس سے مستفید ہونے والے لوگوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ یہ گلدستہ موجود ہے، سامنے دیکھ لو، ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے جس کی ہدایت کا مرقع، جس کی ہدایت کا مظہر، جس کی برکات کا ظہور ان اشخاص کی زندگیوں میں ہوا ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ یہ تعویل خاص، اور وہ پہلی جو ہے وہ تعویل عام، ہدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب یہاں بھی اس پر بھی چونکہ گفتگو ہو چکی ہے، تعارف کلام پاک کے ضمن میں جو میں نے بات